بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ایک جن کا انوکھا واقعہ۔ ایک دن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کے پاس سے ایک آدمی گزرا۔ کسی نے پوچھا، اے امیر المومنین، کیا آپ اس گزرنے والے کو جانتے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا، یہ حضرت سعد بن کراب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جنہیں ان کے پاس آنے والے جن نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی خبر دی۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام دیا، انہیں بلاؤ اور فرماؤ کہ کیا آپ سعد بن کراب ہیں؟ انہوں نے ہاں میں جواب دیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا تم زمانہ جہالت میں کنت کا کام کرتے تھے؟ اس پر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آ گیا اور کہا، امیر المومنین، جب سے میں مسلمان ہوا ہوں کبھی کسی نے میرے منہ پر ایسی بات نہیں کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، سبحان اللہ، تم تو جہالت میں شرک پر تھے اور یہ شرک تمہاری کنت سے زیادہ برا تھا۔ تمہارے طبیب جن نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ثابت کی جو خبر دی تھی وہ مجھے بتلاؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فرمائش پر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا تفصیلی واقعہ سناتے ہوئے عرض فرمایا، اے امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک رات میں لیٹا ہوا تھا اور بیداری اور نیند کی درمیانی حالت میں تھا۔ میرا جن میرے پاس آیا اور مجھے پاؤں مار کر کہا، اے سعد بن کراب، اٹھو اور میری بات غور سے سنو۔ اگر تیری اندر عقل ہے تو تو سمجھ لے گا، قریش کی شاخیں نور بن غالب میں ایک رسول مبعوث ہوئے ہیں جو اللہ کی اور اس کی عبادت کی دعوت دیتے ہیں۔ مجھے اس بات پر تعجب ہوا کہ جن حق کو تلاش کر رہا ہے اور سفید اونٹوں پر کھجے باندھ کر ہر طرف کا سفر کر رہا ہے، یہ سب ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہے۔ لہٰذا تم سفر کر کے اس ہستی کے پاس جاؤ جو بنی ہاشم میں چادر اور عمدہ ہیں، اور ہدایت میں پہل کرنے والے دیر کرنے والوں کی طرح نہیں ہوں گے بلکہ اس سے افضل ہوں گے۔ میں نے اس جن سے کہا، مجھے سونے دو، مجھے شام سے بہت نیند آ رہی ہے۔ اگلی رات وہ میرے پاس آیا اور اس نے مجھے پاؤں مار کر پھر گزشتہ رات والی بات ساری بتائی۔ اسی طرح مسلسل 3 راتیں وہ جن مجھے آ کر بتاتا رہا۔ چنانچہ میں اٹھا اور میں نے کہا، اللہ تعالیٰ نے میرے دل کو جان لیا ہے، یعنی جن کی بات صحیح معلوم ہوتی ہے، اور میں اونٹنی پر سوار ہو کر چل دیا۔ پھر مدینہ آیا تو وہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں تشریف فرما تھے۔ میں نے قریب جا کر عرض کیا، میری درخواست بھی سن لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہو۔ میں نے یہ اشعار پڑھے۔ ترجمہ: ابتدائی رات کا کچھ حصہ گزر جانے کے بعد اور میرے کچھ سو لینے کے بعد مجھے سرگوشی کرنے والے جن میرے پاس 3 رات آتا رہا، اور جہاں تک میں نے اسے آزمایا وہ جھوٹا نہیں تھا۔ وہ ہر رات مجھ سے یہی کہتا، تمہارے پاس ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں جو قبیلہ لوح بن غالب سے ہیں۔ اس پر میں نے سفر کی مکمل تیاری کی اور تیز رفتار والی اونٹنی مجھے لے کر نموں اور وسیع میدانوں میں چلتی رہی۔ میں گواہی دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی چیز عبادت کے لائق نہیں، اور آپ ہر بات کے بارے میں قابل احترام ہیں۔ اور اے قابل احترام اور پاکیزہ لوگوں کے بیٹے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تک پہنچانے کے لیے تمام رسولوں میں سب سے زیادہ قریبی وسائل ہیں۔ اے روح زمین پر چلنے والے سب سے اچھے انسان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ان تمام عمل کا حکم فرمائے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ کی طرف آ رہے ہیں۔ ہم ان اعمال کو ضرور کریں گے، چاہے ان اعمال کی محنت میں ہمارے بال سفید ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن کے لیے میری فرمائشی بن جائیں جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اور سوارشی سعد بن کراب کے کام نہیں آ سکتا۔ میرے یہ اشعار سن کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام اصحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ خوش ہوئے اور ان سب کے چہرے سے خوشی عائن ہونے لگی۔
یہ قصہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لپٹ گئے اور فرمایا میری دلی خواہش تھی کہ میں تم سے یہ قصہ سنوں، کیا اب بھی وہ جن تمہارے پاس آتا ہے؟ حضرت سعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جب سے میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا ہے وہ نہیں آیا، اور اس جن کی جگہ اللہ تعالیٰ کی کتاب نعم العباد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مزید کئی نمودار موجود ہیں۔ ایک شخص نے پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سواری مانگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اونٹنی کا بچہ دے سکتا ہوں۔ ساحل نے عرض کیا اونٹنی کے بچے کا بھلا میں کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر اونٹ اونٹنی ہی کا بچہ ہوتا ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک بوڑھی عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیجئے کہ میں جنت میں چلی جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں کوئی بوڑھا نہیں جائے گی۔ وہ عورت یہ سن کر رو پڑی اور جانے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا اسے بتاؤ کہ وہ بڑھاپے کی حالت میں جنت میں نہ جائے گی، جوان ہو کر جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی کبھی صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم بھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہنسی مذاق کر لیا کرتے۔ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں غزوہ تبوک کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چمڑے کے خیمے میں تشریف فرما تھے۔ میں نے سلام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا اور فرمایا داخل ہو جاؤ۔ وہ کہتے ہیں میں نے عرض کیا کیا میں پورا اندر داخل ہو جاؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں پورا ہی آ جاؤ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں ایک دن اس پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے۔ اسی دوران میری والدہ نے مجھے آواز دی اور کہا ادھر آؤ میں تمہیں کچھ دوں گی۔ اس وقت میں بچہ تھا تو اس پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میری ماں سے پوچھا تم انہیں کیا دینے والے کا ارادہ کیا ہے؟ ماں نے کہا میں نے اسے کھجور دینے کا ارادہ کیا ہے۔ تو اس پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار اگر تو اسے کچھ نہ دیتی تو یہ بچے کو بہلانے کے لیے کہنا تجھ پر جھوٹ لکھا جاتا۔ اسلام نے بے شک ہنسی مذاق کی اجازت دی ہے لیکن جھوٹ بلے صورت ناجائز ہے۔ یہ عجیب بات ہے کہ روزانہ سینکڑوں جھوٹ بول کر اور دھوکہ دے کر بھی بعض لوگوں کی سیرت نہیں ہوتی اور اس کے لیے بعض ایک دن مناتے ہیں۔ افسوس در افسوس کہ ہم بھی ناکردہ طور پر بے دین کی تقدیر کر رہے ہیں اور اپنے سروں پر گناہوں کا بوجھ لاد رہے ہیں۔ خدا ہمیں اس سے بچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔